ناروے کے وزیر خارجہ کی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے معزز مہمان کا خیر مقدم کیا، گرم جوش اور دوستانہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا، مختلف شعبوں میں تعاون کو سراہا۔ وزیر اعظم کی ناروے کی کمپنیز کو پاکستان میں تیل گیس کی تلاش کے شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ وزیر اعظم نے فلسطین کی حمایت میں ناروے کے مضبوط اور اصولی موقف کو سراہا۔ نارویجین وزیر خارجہ نے وفد کے ہمراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے GHQ میں ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل نے عالمی امن اور علاقائی استحکام پر پاکستان کے نقطہ نظر کو اجاگر کیا، مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون اور کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ نارویجین وزیر خارجہ نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاک فوج کے پیشہ ورانہ کردار کو سراہا۔ پاکستان اور ناروے کا دفاع اور سیکیورٹی کے شعبوں میں روابط بڑھانے پر اتفاق، دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ First visit by a foreign minister of the Kingdom of Norway in a decade. Pakistan greatly values its relations with Norway and looks forward to further strengthening these ties. Both sides agreed that bilateral trade is below the potential of both economies and need to be enhanced through effective measures. پاکستان اور ناروے کا دو طرفہ تعلقات اور تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق۔ تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، دفاع، موسمیاتی تبدیلی، IT اور بحری امور میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے نارویجن وزیر خارجہ کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا، پاکستان ناروے کے ساتھ دوستانہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کا خواہاں ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے شعبے میں بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ ایسپن بارتھرڈ نے کہا، پاکستان اور ناروے کے درمیان مضبوط شراکت داری موجود ہے۔ پاکستان نے خطے اور عالمی امن کے لیے احسن کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کردار قابل تعریف ہے۔ میر رضا قتل کیس میں نئی تحقیقاتی ٹیم کا طویل اجلاس، جائے وقوع پہنچنے والی پولیس نفری کا بیان قلم بند۔ موبائل افسر سے DSP رینک تک کے افسران کے بیانات لیے گئے۔ ہر طرف سابق DSP شارع فیصل، ارشد آفریدی اور سابق SHO گلستان جوہر کامران قریشی کے بیان قلم بند کیے گئے۔ میر رضا کی اسمارٹ واچ کی تصویریں بھی سامنے آ گئیں۔ اسمارٹ واچ پر سوشل میڈیا اکاؤنٹس ڈی ایکٹیویٹ کے نوٹیفیکیشن موصول ہوئے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق میر رضا کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ 27 اگست کے بعد غیر فعال ہو جائے گا۔ تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے اسمارٹ واچ فورینزک کے لیے NCCIO کو دی ہے۔ پولیس نے مقدمے میں ترمیم کے بعد ابتدائی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی۔ مقدمے میں قتل اور شواہد چھپانے کی دفعہ شامل کر لی گئی۔ عدالت نے ابتدائی رپورٹ کا ریکارڈ کا حصہ بنا لیا۔ مقتول میر رضا کے بزنس پارٹنر محمد احمد کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور۔ محمد احمد بطور بزنس پارٹنر ایک دکان چلاتا تھا۔ وکیل نے بتایا کہ تعاون کے باوجود پولیس نے ان کے موکل کو ہراساں کیا۔ عدالت نے میر رضا کیس کے تفتیشی افسر کو بھی آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ DIG عامر فاروقی اپنی ٹیم کے ساتھ جائے وقوع کے دورے پر پہنچے۔ میر رضا کی لاش ملنے کے مقام کا جائزہ لیا۔ تحقیقاتی کمیٹی کے ارکان نے آخری CCTV ویڈیو کے مقام کا بھی جائزہ لیا۔ کرائم سین سے میر رضا کے کچن تک پیدل گئے۔ سربراہ تحقیقاتی کمیٹی نے میر رضا کے کچن کے اندر جا کر معائنہ کیا، عملے سے بات چیت کی۔ عامر فاروقی نے کچن کے برابر والے دفتر کے عملے سے ملاقات کی، پوچھا کیا آپ میر رضا کو جانتے تھے؟ عملے نے بتایا میر رضا کو اسی دن دیکھا جب سامان آیا تھا، اس کے بعد رائڈر ہی آتے تھے۔ کمیٹی نے کرائم سین کے قریب سے مٹی اور تیزاب کی 2 بوتلیں بھی قبضے میں لی۔ ARY نیوز کے سوال پر DIG عامر فاروقی نے کہا، تحقیقات چل رہی ہے، جلد کیس کی تفصیلات سامنے لائی جائیں گی۔ میڈیکل رپورٹ آئی، اس کی بنیاد پہ ہم آگے بڑھ رہے تھے، پھر اس کے اوپر اعتراض آئے، دوسری میڈیکل رپورٹ آ گئی کہ شواہد چھپانے کے جرم میں، تو کیا یہ صرف ان ڈاکٹر کے خلاف تحقیقات ہوگی اس حوالے سے، یا جو پولیس اہلکار اگر اس میں کوئی ملوث پائے گا ان کے خلاف بھی ہوگی؟ دیکھیں تو کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے جی۔ شواہد چھپانے پر کسی کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ ایڈیشنل IG آزاد خان کا میر رضا کیس میں محکمانہ کارروائی کا عندیہ۔
ARY نیوز سے گفتگو میں کہا کہ کیس میں دوسری میڈیکل رپورٹ آنے کی وجہ سے ایشو ہوا. قتل سے متعلق ہم نے شواہد جمع کیے ہیں. نئی میڈیکل رپورٹ آئی تو پرانی کمیٹی کو ختم کر دیا گیا. اب نئی کمیٹی تحقیقات کر رہی ہے. پنکی کیس میں حتمی چالان جمع کرا دیا. اب ٹرائل چلے گا. سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی. فی تولہ سونا 3,500 روپے کم ہو کر 4,60,436 روپے کا ہو گیا. فی اونس سونا $35 کمی کے ساتھ $4,380 کا ہو گیا. فی تولہ چاندی 175 روپے کمی کے ساتھ 6,936 روپے میں فروخت ہو رہی ہے. جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں تو لگتا یہی ہے کہ آج بھی ان کا ارادہ نہیں ہے ہماری ملاقات کروانے کا. آج رات 10 بجے پورے پاکستان میں ہم ہر چوک سے ڈی چوک بنائیں گے. آج رات 10 بجے آپ سب نے پاکستان کا جھنڈا لے کر اور پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لے کر ہر چوک کو ڈی چوک بنانا. وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کی بانی PTI سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل جانے کی کوشش. راولپنڈی پولیس نے گورکھپور ناکے پر روک لیا. سہیل آفریدی کی پولیس سے تلخ کلامی. سہیل آفریدی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا آج ملک بھر میں لوگ بانی PTI سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکلیں گے. یہ نہیں کہا ڈی چوک پہنچیں گے, یہ کہا ہے سارے ملک کے چوک ڈی چوک بنائیں گے. 27 ستمبر سے پہلے آج اڈیالہ جیل آخری بار آیا ہوں. 27 ستمبر کو 20 لاکھ لوگ لے کر اسلام آباد آئیں گے. نواز شریف نے ہفتے کو پارٹی کا اہم اجلاس بلا لیا. اجلاس مری میں نواز شریف کی رہائش گاہ پر ہوگا. آزاد کشمیر میں حکومت سازی اور نئے انتظامی یونٹ سے متعلق بات ہوگی. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اجلاس میں شرکت کریں گی. آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کا فیصلہ بھی کیا جائے گا. نئے انتظامی یونٹس اور انتظامی ری سیٹ سے متعلق پارٹی پالیسی طے کی جائے گی. چیف جسٹس پاکستان کی ماہانہ بنیادی تنخواہ 15.5 لاکھ روپے ہو گئی. سپریم کورٹ کے ججوں کی تنخواہیں اور مراعات وفاقی آئینی عدالت کے ججوں کے برابر کر دی گئی. دیگر ججوں کی ماہانہ بنیادی تنخواہ 15 لاکھ روپے ہوگی. سپریم کورٹ کے ججوں کی بنیادی تنخواہ میں تقریباً 4 لاکھ روپے ماہانہ اضافہ. جوڈیشل الاؤنس 11,61,000 سے بڑھا کر 15 لاکھ روپے کر دیا گیا. ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی ماہانہ بنیادی تنخواہ 12,54,000. دیگر ججوں کی ماہانہ بنیادی تنخواہ 12,05,000 روپے ہوگی. نئی تنخواہوں اور الاؤنسز کا اطلاق 10 دسمبر 2025 سے ہوگا. حکومت کے گڈز ٹرانسپورٹرز اور پیٹرولیم ڈیلرز سے مذاکرات ناکام. گڈز ٹرانسپورٹرز کے ساتھ کراچی, پیٹرولیم ڈیلرز کے ساتھ اسلام آباد میں نشست بے نتیجہ. صدر آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد ملک شہزاد اوان کا کہنا ہے وعدے اور یقین دہانی نہیں, عملی اقدامات چاہتے ہیں. وفاقی اور سندھ حکومت ہمارے مطالبات کے حل میں سنجیدہ نہیں. مطالبات کی منظوری اور نوٹیفیکیشن تک ملگیر ہڑتال جاری رہے گی. پیٹرولیم ڈیلرز ہفتے کے روز ہڑتال کے فیصلے پر قائم. کہا 15 اگست کو ملک بھر میں پیٹرول پمپس بند رکھیں گے. گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال سے جانوروں کی خوراک کی ترسیل متاثر. کراچی میں دودھ کے بحران کا خطرہ, خوراک کی قلت سے قیمتی مویشیوں کی زندگیوں کو سنگین خطرات لاحق. ایران نے جنگی حکمت عملی تبدیل کر لی. نئے فوجی ڈاکٹرائن کے تحت پاسداران انقلاب کو دشمن کی سرزمین تک کارروائی کا حکم دے دیا. پاسداران انقلاب کے سینئر مشیر بریگیڈیئر جنرل رضا نقدی نے انٹرویو میں کہا جنگ صرف ایرانی سرحدوں تک محدود نہ رہے. ایران کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ جنگ دشمن کے علاقے تک لے جا سکے اور جارحانہ ڈاکٹرائن کی یہ خصوصیت پوری ہونی چاہیے. امریکہ کا جنگی بجٹ ایران کے دفاعی بجٹ سے 100 گنا زیادہ ہے, مگر دشمن کے تمام 14 مقاصد ناکامی سے دوچار کیے. تہران کے میئر علی رضا زاکانی نے دعویٰ کیا 28 فروری کو جس میزائل حملے میں سابق رہبر معظم علی خامنائی شہید ہوئے اس کا اصل ہدف مجتبی خامنائی تھے. حملے میں مجتبی خامنائی زخمی ہوئے تھے. امریکی فوج کی ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی جاری ہے. امریکی سینٹرل کمانڈ نے ناکہ بندی کو سٹیل وال کا نام دے دیا. سینٹ کے مطابق ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی کے دوران اب تک 59 تجارتی بحری جہازوں کا رخ موڑا جا چکا.
وارننگ نظر انداز کرنے والے 3 جہازوں کو ناکارہ بنایا گیا. 2 جہازوں پر سوار ہو کر کارروائی کی گئی. ایران نے امریکی دعوے مسترد کر دیے. خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے کہا کہ آبنائے ہرمز ایران کے کنٹرول میں ہے. ایران کی اجازت کے بغیر کسی جہاز کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہیں. امریکی دعوے جھوٹ کے سوا کچھ نہیں. امریکی اور صہیونی دشمن کی سرگرمیوں پر نظر ہے. مکہ دفاعی معاہدے کے تحت مشترکہ سیاسی اور عسکری نظام قائم ہوگا. ترک وزارت دفاع کے ترجمان نے بتایا تینوں ملکوں کے وزرائے دفاع، وزرائے خارجہ اور اعلیٰ فوجی کمانڈر نظام کا حصہ ہوں گے. معاہدے کے تحت مشترکہ فوجی مشقوں کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے. دفاعی شعبے میں مشترکہ پیداوار اور ٹیکنالوجی کے تبادلے پر بھی تعاون ہو سکتا ہے. تینوں ممالک دفاعی صنعتوں میں تعاون مزید بڑھائیں گے. پورے آزاد کشمیر میں جس طرح کی پرتشدد کاروائیاں کی گئی ہیں، سڑکیں بند کی گئی، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا، سیکورٹی فورسز پر حملے کیے گئے، یہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کسی ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے. کالعدم ایکشن کمیٹی مغوی اہلکاروں کو رہا کرے. ریاست اس معاملے میں دباؤ برداشت نہیں کرے گی. ترجمان پولیس آزاد جموں کشمیر ایس ایس پی خاور علی شوکت کی پریس کانفرنس. کہا کالعدم ایکشن کمیٹی کسی مخصوص ایجنڈے پر کام کر رہی ہے. سڑکیں بند کی گئی، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا، سیکیورٹی فورسز پر حملے کیے. ریاست مسلسل تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے. اسے کمزوری نہ سمجھیں. جہاں بھی ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا گیا انتہائی سخت کارروائی ہوگی. تحریک تحفظ آئین پاکستان نے پیپلز پارٹی سے رابطوں کے لیے گرین سگنل دے دیا. ترجمان تحریک تحفظ آئین پاکستان کے مطابق پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں نے رابطے کا پیغام بھیجا تھا. پیغام اسد قیصر اور عامر ڈوگر تک پہنچایا گیا. اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی کوئٹہ میں موجود تھے. محمود اچکزئی سے ابتدائی مشاورت ہوئی ہے. پیپلز پارٹی رابطہ کرے گی تو خوشامدید کہیں گے. کسی طرح کے کوئی اختلافات موجود نہیں ہیں ہماری کسی بھی اتحادی جماعت کے ساتھ کہ جس کی وجہ سے دونوں ایوانوں کے جو اجلاس ہیں انہیں طلب کرنے میں کسی طرح کی کوئی تاخیر ہو رہی ہو. قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس 17 اگست کو طلب کرنے کا فیصلہ. وزارت پارلیمانی امور نے سمری وزیر اعظم کو بھیج دی. قومی اسمبلی اجلاس میں اہم قانون سازی اور دیگر امور زیر غور آئیں گے. وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کہتے ہیں حکومت کی اتحادی جماعتوں سے اختلافات کی خبروں میں کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ ہی اس وجہ سے پارلیمان کا اجلاس طلب کرنے میں تاخیر ہوئی. اور ARY نیوز کی خبر پر ایکشن. کراچی میں سرکاری اسکول پر قبضہ ختم کرا دیا گیا. قبضہ مافیا نے ملیر سٹی داؤد گوٹ میں سرکاری اسکول پر قبضہ کر کے اساتذہ اور طلبہ کو باہر نکال دیا تھا. محکمہ تعلیم نے شکایت پر ایکشن لیتے ہوئے قبضہ ختم کرایا.